آپ حضرات درود شریف پڑھیں. جی اب سنیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ پھر دوسری جگہ حدیث روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ عن عقبہ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه خرج يوما فصلى على آل احد صلاته صلاة الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرضتكم وانا شهيد عليكم والله لا انظر الى حوضي الان واني اوتيت مفاتيح خزائن الارض واني والله ما اخاف من بعدي ان تشركوا من بعدي ولكن اخاف ان تنافسوا فيها. جناب یہ دوسری جگہ بخاری شریف کے اندر پھر یہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ، یعنی زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں اور میں جسے چاہتا ہوں خزانے عطا کرتا ہوں، اور مجھے تمہارے مطلب یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ. جو تقریریں کرتے پھرتے یہ شرک کے خلاف کرتے، سرکار میں شرک کے مطلب انشورنس ہو گئی ہے. مجھے یہ ڈر نہیں رہا کہ اب میرے امت کبھی مشرک بھی ہوگی نہیں. آئیے نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کے بارے میں. وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے سر. جی ابھی ہے، شکر ہے ہیں ہوں چھکی تو کڑیاں کہ اگا کری کھڑوتا. ہاں جی حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو جو اختیارات دیے گئے ان میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اب میری مرضی پر ہے. لو شئتو لصارت معی جبال الذاب، اگر میں یہ چاہوں نا تو جتنے پہاڑ ہیں یہ میرے کہنے کے ساتھ ہی سونا بن جائیں، جدھر جدھر چلوں میرے ساتھ ساتھ جائیں. یہ بات بھی ہے جی. سبحان ہے جی. سبحان اللہ سبحان ہے جی. سبحان اللہ. اندازہ کریں ذرا. ہاں کبھی بحر احمر کا سرکار نے ذکر کر کے فرمایا، جب بدر میں گئے نا فرمایا اس سمندر کے اندر سونا ہے. اس وقت یہ شعور ہی نہیں تھا کہ پانی کے اندر بھی سونا ہو سکتا ہے، اور اس میں سونے کی مقدار اتنی ہے جتنی پورے سعودی عرب میں کہیں بھی نہیں ہے. اس کو انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر اس بحر احمر میں، ریڈ سی جس کو کہتے ہو، جس کے ساحل پر جدہ ہے، اس ساحل کے قریب سرکار دو عالم نے جہاں نشاندہی کی تھی وہیں سے نکلا ہے. تو اب غیب کس بات کا نام ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہے نا. آئیے یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین کے خزانوں کا اختیار ہے. آئیے لیگل سائٹ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار پر ایک حد تک غور کر لیتے ہیں. یہ میرے پاس مسلم شریف ہے اور مسلم شریف کا صفحہ نمبر 432 ہے، اور اصل عبارت پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اب تم باقاعدگی سے حج کرنے کے پابند ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں موقع پر موجود تھا. کالا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے خطبہ دیا. دیکھو دیر نہیں لگے گی. حوالہ جات جو لگے ہوئے نہیں ہیں وہ کبھی بیان کرنے کا عادی نہیں. پہلے حوالہ جات گانٹ کے رکھے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے. اگے تو ان کی جائز جائز آنے سے یہ اصل حدیث ہی یہ حدیث ہی ہوں نہیں نا حدیث دسنے پہ رام آنے نا انشاءاللہ کو اور رام ہو سی. اے جو جھٹ پہ پڑھانا نا چانا مولانا جس جنے کی سٹ لگی نا وہ 10 میل تک مڑی پیچھے ہی نہیں تکی سکنا. تو حدیثاں کیا دس سوڑے جی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا. فقالا ایھا الناس، فرمایا او لوگو قد فرض علیکم الحج فحجوا، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے اور تم حج کرو. فقالا رجل، ایک آدمی نے کہا ہے اکل آمن،
یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اب ذرا جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے اس پر غور کرو، جتنے اوبلیگیشنز ہیں پوری اسمبلی، نیشنل اسمبلی مل کے جب طے کرتی ہے، یونینیمس ڈیسیجنز بھی اگر ہوں، تو اگر ڈائریکٹر پرنسپلز یا پرنسپلز آف پالیسی کے خلاف ہوں تو باقاعدہ سپریم کورٹ میں چیلنجیبل ہیں کہ نہیں؟ ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں اس صحابی کا نام نہیں دیا، میرے ریکارڈ میں موجود ہے، میں ان کا ابھی نام بھی نکال کے دیتا ہوں، اقرا بن حابس ان کا نام ہے۔ اصا اپنا معاملہ پورا گنڈی دے رکھا ہے، جلے پٹواری آخیا نا جناب اتنا تو کوئی پتہ ہی نہیں لگنا کھاتا کو سنا، یہ تو پتہ لگنا پہ بلکیر تے لگی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں کھاتے جنا کو سنا، پھر میزان عقیدت کی ٹریس کرنے نا اصا وہ بھی گنڈی دے رکھا ہے، انہوں نے دسیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں فقالا رجلن، ایک آدمی نے کھڑے کہا اکل آمین یا رسول اللہ، کیا ہر سال حضور حج فرض ہے؟ فسکتا، نبی کریم علیہ السلام چپ ہو گئے۔ حتی قالها ثلاثن، اس آدمی نے 3 مرتبہ پوچھا کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ جس طرح کیا ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں، اس طرح ہر سال حج فرض ہے؟ 3 مرتبہ جب بات دہرائی تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے یہ ارشاد فرمایا لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں، تو نے پوچھا تھا نا مجھ سے کہ کیا ہر سال فرض ہے، اگر میں کہہ دیتا ہاں، بس اتنا کہہ دیتا، اس پر نیشنل اسمبلی کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو 3 خواندگیوں کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے کسی لیگل ایڈوائزر کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کسی پرائم منسٹر کی فائنل اپروول کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ کیا ہوتا لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں لوجبت، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ کس بات سے؟ صرف میرے ہاں کہنے دے، اور جس کے ہاں کہنے سے فرض آ جائے یا نہ کہنے سے ٹل جائے وہ بے اختیار ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ پرائمری سورسز ہیں، یہ اتنی جو پنڈی نے مولویوں نے اردو جو لکھی ہیں یہ کتابیں یہاں، ہاں کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال فرض ہوتا وہ لمستطعتم، پھر تمہیں توفیق نہ ہوتی کہ ہر سال کرو۔ ثم قالا ضروری ما ترکتکم، کہا جو بات میں چھوڑ دیا کروں دخل نہ دیا کرو، تم بھی چھوڑ دیا کرو۔ فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم اختلافهم على انبیائهم، پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں انہوں نے نبیوں سے زیادہ سوال کیے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مشکلیں کھڑی کر لی ہیں۔ شکر ہے میں نے ہاں نہیں کہہ دیا، ہاں کہتا تو ہر سال فرض ہوتا ہے۔ ایک سال گزتا تو آجی اخوایا، دوسرے سال نہ گزتا تو پاجی اخوایا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ، اگر تمہیں کوئی کام کہہ دوں تو فوراً کیا کرو، مستطاعتم جتنا تم سے ہو سکے۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدْعُوهُ، جب کسی چیز سے منع کر دی چھوڑ دیا کرو۔ یعنی میرے کہنے کا اور منع کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ تعمیل اور ترک ہے، ایکشن اور اومیشن ہے، پوچھنے کا کسی کو رائٹ نہیں کہ کیوں۔ انکویسچننگ اوبیڈینس جس کو کہتے ہو، آپ کے پرائم منسٹر کو رائٹ نہیں ہے کہ اس کی انکویسچننگ اوبیڈینس ہے، جو کام کہے گا پوچھ سکتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں، مگر مدینے والا کہہ دے تو آپ کو رائٹ نہیں ہے پوچھے کیوں۔ ایک آخری بات کہتے ہوئے، میرے پاس ریکارڈ تو بہت رکھا ہوا ہے، ابھی بخاری کے دوسرے جلد کو چھیڑا نہیں ہے، اس کے اندر بھی فہرست بنائی ہوئی ہے صرف اسی مسئلے کی۔ آج تھوڑا دیر ہو جانے کے یہ بھی سبب ہوا کہ ان مسائل کو ترتیب دیا، میں نے کہا چل کے دوستوں کو پیش کرتے ہیں کہ وہ ٹیپیں وغیرہ بن کے جائیں تو دوستوں کو دقت نہ ہو، تاکہ حوالہ تلاش کرتے وقت کہے وہ جی پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، اب صفحے بھی بتا رہا ہوں جلد بھی بتا رہا ہوں، اب تو یہ نہیں کہے گا نہیں جی پتہ نہیں۔ اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ پتہ کی ضرورت ہو تو پھر آپ فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن مجید میں جو ہے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، تم حدیثیں پڑھ کے بتاتے ہو کہ سارے اللہ کے خزانے سرکار کے پاس ہے، قرآن کہتا ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ دوسرے عقیدے ایک آدمی کہتا ہے آپ کے شاہ صاحب نے غلط مسئلہ آپ کو بتلایا، قرآن میں صاحب لکھا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ اللہ کے خزانے حضور کے پاس ہیں؟ او اللہ کے بندے دیکھ لا کہاں آیا ہوا ہے، لا خزانے کے اوپر آیا ہوا ہے کہ قول کے اوپر آیا ہوا ہے، کہتا نہیں ہوں،
لا اقولو لکم، تم سے نہیں کہتا ہوں. اور مخاطب کون ہے؟ منافقین. فن تفسیر میں وجوہ الخطاب، سٹائل آف ایڈریس، یہ مستقل چیپٹر ہے فن تفسیر میں. ویسے ہی اردو کتابیں رکھ کے تفسیریں شروع کر دیتے ہیں. فن تفسیر میں خاص ایک مضمون ہے جس کا نام ہے وجوہ الخطاب. دیکھنا ہوتا ہے بات کس سے ہو رہی ہے. اور خزانچی کو بتایا جاتا ہے کہ اتنے پیسے، چوروں کو بتایا جاتا ہے. اب تو اگر اس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو منافقوں کی صف میں تو نے کھڑا کیا ہوا ہے. اور یہ جن کو کہا ہے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یہ صحابی ہیں. اور جن کو کہا میں تم سے نہیں کہتا، وہ منافقین ہیں. اگر تو منافقین ہے تو پھر یہی عقیدہ رکھ. سمجھ آ گئی بات؟ وقت اگر ہوتا تو پھر وہ دونوں طرف کے دو ایک اندان لیمڑیاں پہنیاں نا. نہیں، اور نماز خراب پہ ہونی پھر انشاءاللہ. سبحان اللہ. آسان سودا تو یہ ہے نا، یہ تو دعا کے لیے ہے، لیکن ہم بات جو سیدھی کرنے کے لیے تیار. رکوع کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کو رکے کا شوق ہے تو بجائے رکا کرنے کے سیدھا ہم سے بات کرے. خود نہیں کر سکتا، کوئی اپنے مذہب کا سربراہ لائے ہم سے بات کریں، بات کرنے کے لیے تیار ہے. ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن اپنے مذہب کی وکالت کے لیے ہمارے پاس پورا سامان موجود ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جو کہتا ہے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، لیکن وہ قول کی نفی ہے، ہونے کی نفی نہیں. کہا کہتا نہیں ہوں تو کہتا. جو بات بیوی سے کہنے کی ہوتی ہے ماں سے کوئی کہتا ہے؟ جو بھائیوں سے کہنے کی بات ہوتی ہے وہ پڑوسیوں سے کہتا ہے. جو مخلصین سے کہنے کی بات ہے وہ منافقین سے بھی کہنے کی بات ہے. وہ جو بات تھی وہ منافقین سے بات ہوئی. اگر تو نے اپنے کھاتے میں ڈال لی تو تیرا کھاتا رہا، جا اس کھاتے میں. ہم تو صدیق اکبر کے کھاتے میں سرکار میرے پاس خزانے ہیں. اب آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. پھر